مانگنے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں، لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی، اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میرے ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں، لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی، اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میرے ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں، لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی، اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میرے ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں، لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ
تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میرے ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں، لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میرے ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں، لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میرے ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں، لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں
میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میرے ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں، لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میرے ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں، لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میرے ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں، لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان
سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میری ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میری ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میری ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر
میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوشش کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میری ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوشش کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میری ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوشش کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میری ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان
سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میرے ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میرے ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میرے ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں
میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میرے ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں، لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میرے ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں، لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میرے ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں، لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر
میں بلا کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک سے باہر جاؤ اور یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کا فیوچر تمہاری بیٹی کی وجہ سے برباد ہو۔ تو جواب میں سلیمان صاحب بھی کہتا ہے کہ داؤد علی خان کہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف سکینہ کے پپو پھر سے شامر سکندر سے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جب سکینہ کا بھائیوں سے ملنے کے لیے آئے گا تو زہیب کی نوکری اور گاڑی بھی مانگوں گی۔ آنے والی قسط کے مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ شامر سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد شبرا تو بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شامر سکندر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شامر بھی بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے شبرا سے بات کرنے کی، مگر شبرا اسے اگنور کرتی ہے۔ تو شامر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ پلیز میری ہیلپ کر دو، شبرا سے کہو کہ ایٹ لیسٹ صرف اور صرف ایک دفعہ مجھ سے ملے، کیونکہ اس کے سامنے میں اپنا صفائی پیش کر دوں گا۔ شامر سکندر شبرا سے معافی مانگنے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ضرور ہے، میں غلط ضرور ہوں، لیکن میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ تو جواب میں شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں تم کو جب بھی کہتی تھی کہ یہ دنیا بڑی خود غرض لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تم جواب میں کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی معصوم لوگ زندہ ہے۔ دوسری جانب داؤد علی خان سلیمان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور